کا شکار نہ کرے۔ تفصیلات جانے کے اپنے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بتائے گا جواب میں مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیں، سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر شہزاد وسیم، ان کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو خط کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جانب سے چار نام مانگے گئے تھے کہ جو سیاسی بحران اور کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جا سکے، اسپیشل کمیٹی جو کہ مذاکرات کرے۔ اس کے جواب میں جو ڈاکٹر شہزاد وسیم ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے مانی خیز مذاکرات کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر کے ناموں پر مشتمل کمیٹی تجویز پہلے کی گئی ہے۔ کمیٹی آئینی دائرہ کار میں رہ کر سپریم کورٹ کے احکامات کے عین مطابق مذاکرات کرے گی۔ حکومت کو پی ٹی آئی کی 3 رکنی کمیٹی سے آگاہ کیا جائے، اور یہ کہا گیا ہے خط میں کہ حکومت عام انتخابات سے متعلق تجاویز سپریم کورٹ کے سامنے رکھے اور انتخابات کو تاخیر کا شکار نہ کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے آج خط لکھا گیا تھا اور اس خط کے جواب میں اب اپوزیشن کی جانب سے جواب آ گیا ہے، تاحال حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے فہیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں ایک ساتھ الیکشن کی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی کر دی گئی۔ آج سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ نماز دیے گئے، کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال، اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ سب کو علم ہے کہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ نماز دیے گئے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائے گا اب تک کی عدالتی کارروائی کا احوال؟ جی بالکل، عدالت نے دونوں چیزوں کے حوالے سے آج جو ہے وہ اپنا رسپانس دیا ہے، اور یہ جو کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں بڑی تند و تیز قسم کی، بڑی تلخ قسم کی سخت الفاظ کے ساتھ تقریریں کی گئیں، ان کا بھی شاہ محمود قریشی نے ذکر کیا کہ دیکھیں یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، رولز ہیں قومی اسمبلی کے، ایک رولز 31 کی خلاف ورزی کی گئی اور جو آئین کا آرٹیکل 68 ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ پورا کل کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے عدالت کو آگاہ کیا، اتنی بینچ کو، جس پر چیف صاحب نے تمام باتوں کو سنا شاہ محمود قریشی کی، اور پھر کہا کہ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ سیاسی باتیں ہیں، آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کریں کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے، کوئی کمیٹی آپ نے بنائی ہے۔ تو عدالت کی عدالتی کارروائی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ عدالت نے بھی آج جس طرح کا جسٹر دیا ہے اور جو باڈی لینگویج آج عدالتی کارروائی کی ہم نے دیکھی ہے، جو کمرہ عدالت کا آنکھوں دیکھا احوال ہے، اس سے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت بھی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی نتیجہ نکلے، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ ملک میں 1 تاریخ کو انتخابات کروائے جائیں۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ملک میں 1 تاریخ کو انتخابات کروائے جائیں، تو مذاکرات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گلے شکوے کریں۔ اور جب شاہ محمود قریشی صاحب اپنے شکوے عدالت کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا امپریشن ملتا ہے کہ یہ مذاکرات کا جو ایک دروازہ یا آپشن عدالت کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے، یہ کوئی تاخیری حربے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کا جو ہے فیصلہ دے رکھا ہے۔ ہم تو آئین کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پھر فاروق ایچ نائک جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ روسٹرم پہ آئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سیاسی تقریریں، سیاسی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہم بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کے لیے اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لانا ہوگا، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوگا، اور ایک سازگار ماحول بنائے بغیر ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا کہ یہ جو گلے شکوے کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود مذاکرات کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، مذاکرات کے لیے بیٹھے نہیں اور پہلے سے یہ کنڈیشن لگانی شروع کر دی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں اور پھر اس سے کوئی مسئلے کا حل نکلے گا۔ بیٹھے بغیر گلے شکوے ٹیبل پہ کیے بغیر مذاکرات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، مذاکرات کا نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے؟ تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا۔ پھر چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ کیا جو حکومتی کمیٹی ہے اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے؟ تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں تو کراچی سے آیا ہوں فلائٹ لے کے، مجھے نہیں معلوم کہ حکومتی کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، لیکن شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس میں مجھے نامزد کیا گیا ہے، فواد چودھری کو نامزد کیا گیا ہے اور بیرسٹر علی ظفر کو نامزد کیا گیا ہے، ہم آج بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آج بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ فاروق ایچ نائک صاحب اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم آپ کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں نامزد کر دیتے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کو ٹھنڈا رکھتے، آپ تمام لوگوں کو کول رکھتے، آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، آپ بڑے صادق ہیں، بڑے کینڈیڈ ہیں۔ یہ چیف جسٹس کی جانب سے سراہا کیا فاروق ایچ نائک کے جو انہوں نے آج باتیں عدالت میں کی ہیں۔ لیکن بہرحال عدالت کو تحریک انصاف نے کہا کہ آپ کوئی ٹائم لائن مقرر کر دیں کہ اتنے دنوں میں کوئی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے، اتنے دنوں کے اندر مذاکرات کو کنکلوڈ کیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ ٹائم لائن تو ہم نہیں دیں گے، جو کوئی ٹائم باؤنڈ ٹائم لائن جو ہے
وہ عدالت کی جانب سے نہیں دی جائے گی۔ البتہ عدالت نے کہا کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں، کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی نتیجہ نکل آئے تو ٹھیک ہے، ادروائز جیسا ہے ویسا چلے گا۔ یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر چیز جیسے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے وہ آلریڈی دیا جا چکا ہے۔ جی اچھا عمران، یہ بتائیے گا، جب اٹارنی جنرل منصور عثمان کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ چیئرمین سینٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی مذاکرات کرے گی اور جو سینٹ ہے وہ وفاق کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے، تو اس پر عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ عدالت نے پہلے تو کہا کہ دیکھیں آپ خود سنجیدہ ہوں مذاکرات کرانے میں، چیئرمین سینٹ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، اور یہی بات شام میں کوشچن میں عدالت سے کہی کہ یہ اب چیئرمین سینٹ کو درمیان میں لے کے آ گئے ہیں، مذاکرات کو یہ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو جس پر فاروق ایچ نائک روسٹرم پہ آئے، جو اٹارنی جنرل بات کر رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ کو لکھا گیا ہے کہ وہ خط لکھیں، اور انہیں خط آج لکھ بھی دیا ہوگا۔ دونوں سیاسی طرف کے جو لوگ ہیں، اپوزیشن حکومتی جو لوگ ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ 5 نام دے دیں، یہ خط لکھ دیا ہوگا۔ تو فاروق ایچ نائک روسٹرم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو چیئرمین سینٹ ہیں اور جو سینٹ کا ایوان ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، جو فیڈریشن ہے پورے فیڈریشن کی نمائندگی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا فاروق ایچ نائک نے کہ چیئرمین سینٹ کا جو کردار ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے، انہیں بٹھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کریں گے۔ وہ مذاکرات میں خود نہیں بیٹھیں گے، ان کا کام فیسیلیٹیشن کرنے کا ہے۔ اور فیڈریشن کے جو ایک ایوان ہے، سینٹ اگر کسٹوڈین یہ اگر یہ اقدام اٹھاتا ہے، اس میں اگر وہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرتا ہے تو اس سے پورے ملک کو ایک اچھا میسج آئے گا، اچھا جیسر جائے گا۔ جس پر چیف جسٹس نے اس بات کو سراہا کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور ان کو آپ نے ڈالا ہے تو یقیناً جو ہے یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے اپنے نام دیں گے۔ بلکہ پی ٹی آئی نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ 5 نام دینے کا کیوں کہا جا رہا ہے، ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس پر اٹارنی جنرل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ 5 نام نہیں دینا چاہتے، یہ 4 نام دے دیں، 4 نام نہیں دینا چاہتے تو 3 نام دے دیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ جیسا کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آج وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ ان کی۔ اچھا عمران، ہمارے ساتھ رہے گا سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ عارف صاحب، عدالت ایک دفعہ پھر سے ملتوی کر دی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے پھر سے مذاکرات کے لیے گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کر کے واپس آ جائیں۔ دوسری طرف شاہ مرشد قریشی صاحب بھی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو حکومت سنجیدہ نہیں ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، کل کی جو سپریم کو کل تک کی جو مہلت دی تھی سپریم کورٹ نے، اس کا تو حکومت نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور پورا ایک ہفتہ ضائع کر دیا گیا ہے۔ کوئی سنجیدہ نہ تو رابطے ہوئے ہیں اور نہ مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ یہ تو صاف لگ رہا ہے کل جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوئی، جس طرح کی تقریریں ہوئی، جس طرح چیف جسٹس کو خط لکھا گیا اور تمام ججز کو خط لکھا گیا، استحقاق کمیٹی میں طلب کرنے کی باتیں ہوئی، اس سے تو نہیں لگتا کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سین ایلیمنٹ ایسے ہیں حکومت میں جو اس کو سمجھا بجھا سکتے ہیں کہ عدالت کو پسپائی پر آمادہ کرنا یا مجبور کرنا یا آئین کو نظر انداز کرنا ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، تو شاید یہ مذاکرات ہو بھی جائیں اور کامیاب بھی ہوں۔ لیکن بظاہر مجھے تو امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی اور حکمران اتحاد کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ توہین عدالت کے معاملے کی طرف جائے، کچھ لوگوں پر توہین عدالت لگے، ان کو حکومت سے فارغ کیا جائے اور حکمران اتحاد عوام میں یہ جا کر کہے کہ دیکھیں ہمیں حکومت کرنے نہیں دی گئی، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ورنہ ہم تو دودھ شہد کی نہریں بہانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو بیانیہ بنانے کے لیے آئین کو، قانون کو، جمہوریت کو، سیاست کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج کوئی کمیٹی بن جاتی ہے اور اس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہو جاتا ہے تو توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے جمہوریت کے راستے پر چلتا رہے گا اور یعنی حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ ارشاد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت ماہر قانون راجہ عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ راجہ صاحب آج مذاکرات کا آخری دن تھا، نہیں ہوئے، عدالت پھر بیٹھی اور عدالت نے ایک دفعہ پھر سے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں کوئی آئین کی پاسداری کرتا نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کریں اور پھر ہمارے پاس آئیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا عدالت مزید جو ہے ٹائم دینے کے لیے تیار ہے ان دونوں جماعتوں کو؟ دیکھیے آج جو کیس لگا ہوا تھا ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آج وہ جو امپلیمنٹیشن تھا جو کہ ان کا 14 اپریل کا فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے فائنانس سے پیسے لینے تھے، سیکورٹیز لینے تھے اور الیکشن کرانا تھا، وہ کیس آج نہیں لگا ہوا تھا، وہ کل کے لیے ہے۔ آج صرف ایک درخواست ایک عام شہری کی جو لگی تھی جو عدالت نے سم ہاؤ اور بھی ادر انٹرٹین کر لی کہ جی ٹھیک ہے پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، صرف وہ میٹر لگا ہوا تھا۔ اور اس پہ آج عدالت نے جب پرفارمنس دیکھی ان کی اور جو ان کو یاد دلایا کہ اس دن 4 بجے